بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے کرونا کے حوالے سے ہر جگہ سے آپ نے دیکھا کہ سب لوگ بہت اس پہ کام کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو ہر طرح کے لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ جو سائنٹیفک باتیں ہیں اور جو پراپر لوگ جو اس شعبے سے متعلق ہیں ان کی بات پہ اہمیت دیجیے، تاکہ آپ بات کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت سارے لوگ جو نجی محفلوں میں بھی باتیں کرتے ہیں، سوالات بھی ہم سے کرتے ہیں، اور عالمی سطح پہ بھی جو بہت ایک سوال ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کرونا کب تک رہے گا، اور اگر یہ طویل عرصے تک رہے گا تو ہمیں اس کے ساتھ کیسے جینا ہے، کیا ہمارا مستقبل ہوگا۔ تو دوستو، WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو کہ ایک صحیح ادارہ ہے یہ بات بتانے کے لیے، انہوں نے اپنے سائنٹسٹ کے تھرو جو ریسرچ کی ہے، جو میڈیکل سائنٹسٹ کے ذریعے اور اسٹیٹسٹیشین کے ذریعے اور پریویس ریکارڈ کو دیکھ کے دنیا کا، تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کم از کم 2 سال کرونا کے ساتھ ہمیں جینا ہوگا۔ یعنی 2 سال لگیں گے اگر ہماری کوششیں کامیاب ہوں کرونا کو ختم ہوتے ہوتے، اور بہتر یہی ہے اس تمام چیزوں سے۔ WHO بھی یہ کہتا ہے، اور تمام جو پراپر ادارے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سب کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سیکھ لیں کہ ہمیں کرونا کے ساتھ جینا کیسے ہے۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کرونا کی کیونکہ کوئی ویکسین نہیں ہے اور اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ابھی تک ہوا ہے، اور 2 سال کہے بھی اس لیے جاتے ہیں کیونکہ جب یہ ٹرائل کیے جاتے ہیں کسی دوا کے ایجاد ہونے سے لے کے اس کے استعمال کے قابل بنانے تک، تو اس کے لیے 18 مہینے سے 2 سال کا عرصہ چاہیے۔ جب ایک دفعہ آپ دوائی کر لیں تو آپ ہیومن ٹرائل کرتے ہیں، اس کے اینیمل ٹرائل کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کی سیفٹی دیکھتے ہوئے عام انسانوں میں آپ اس کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں ادارے۔ تو دوستو، یہ ان بٹوین اب آپ ذہن میں سوال آئے گا، بہت سے لوگ وہ پوچھتے ہیں دوائیوں کا نام لے کے کہ جی فلاں چیز، پہلے کلوروکوئن پہ بات ہوتی رہی، ہائیڈروکسی کلوروکوئن پہ بات ہوئی، ایکٹمار انجیکشن، اور تو میں آپ کو 2 لفظوں میں یہ بتا دوں کہ ابھی تک اس کا کوئی حتمی علاج دریافت نہیں ہوا، لیکن کچھ کمپنیز، کچھ لوگ کسی بھی چیز کو وہ آگے کر دیتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ فائدہ دے رہا ہے، اور لوگ بیچارے اپنے عزیزوں کی جانیں بچانے کے لیے اس میں مہنگے داموں وہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی دوائی ابھی ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ جب وہ ہوگی تو سامنے آ جائے گی۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حل کیا ہے۔ دیکھیے، احتیاط ہی علاج ہے اس معاملے میں، کیونکہ علاج تو اویلیبل نہیں ہے، تو آپ نے اس سے بچ کے رہنا ہے، اپنے عزیزوں کو بچانا ہے۔ اور میں آپ کو اس سلسلے میں ایک تاریخ سے اٹھا کے ایک میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ 1918 میں اسپینش فلو نام کی ایک بیماری پھیلی، جس نے اسی طرح بہت تنگ کیا اور تمام ہیلتھ اتھارٹیز کو بھی مشکل میں ڈالا، اور بہت ساری جانیں تلف ہوئیں، جیسے کرونا سے اب ہو رہی ہیں۔ ایک وقت آیا، لوگوں نے احتیاط کی، سائنٹسٹ نے انہیں بتایا کہ آپ احتیاط کیجئے، فاصلہ رکھیے، اور باقاعدہ کوارنٹائن کر دیا گیا، پورے شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا، اور 15-20 دن، مہینے کے بعد جب اس کرفیو کے نتائج ہوئے تو وہ بیماری تقریباً معدوم ہو چکی تھی اور اس کے نئے کیسز آنے بند ہو گئے تھے۔ تو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ دیکھتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ جی اب یہ کرفیو ختم ہے اور ہم نے اسپینش فلو پہ قابو پا لیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو اگلے ہی دن لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے اور انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا، اور گلیوں سڑکوں میں انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، شراب پینی شروع کر دی۔ پورے یورپ میں ایک جشن کا سما تھا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد، ہفتہ 10 دن بعد، جو وہ لوگوں کا اختلاط تھا، آپس میں جمع ہونا تھا،
उसके नतीजे में जो इन्फेक्शन मालूम हो चुकी तो वो इतनी तेजी से दोबारा सामने आई 15-20 दिन बाद कि उसने 2 करोड़ जाने उस वक्त की आबादी में से क्लेम कर ली। 2 करोड़ लोग लुकमा अजल बने और दोबारा से हिकमत अली बनाना पड़ी और स्पेनिश फ्लू का इलाज दरियाफ्त हुआ, वो सारा, तो वो जाके उससे जान छुटी। तो कोरोना में आप ये 1-2 बार देख चुके हैं। हमने छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे हमने जिस तरह की हमने ये बंदिशें तोड़ी, उसके नतीजे आपने देख लिए। और अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो इसको हम दोबारा से अगेन एंड अगेन हम इसके शिकार होते रहेंगे और ये हर दफ़ा पहले से ज़्यादा मोहलिक वार करेगी हम पे। दोस्तों, ये जीना कैसे है इसके साथ, कह देना तो आसान है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए बड़ी सिंपल चीज़ें आप फॉलो कीजिए। हैंड वॉशिंग है, दस्तानों का इस्तेमाल है, आप फासले पे रहते हैं और मास्क का इस्तेमाल करते हैं और हैंड वॉशिंग करते हैं, आप हजूम में नहीं जाते, ऐसे इकट्ठे सफ़र नहीं करते आप बसों में, आप ऐसी जगहों पे बाज़ारों में इस तरह नहीं जाते हैं तो एहतियात से वो करते हैं, तो आप इससे महफूज रहेंगे। और इसका फैलाव जो राब्ता ही एक ज़रिया है, चाहे वो छींक के जद में आना हो, चाहे वो हाथ मिलाना हो, चाहे एक दूसरे के साथ कंधे रगड़ना हो, उसी सूरत में ये फैलता है। अगर हम ये कर लेंगे इस पे अमल तो यकीनन हम इस पे काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे और हम उस दौर में दाखिल हो जाएंगे एहतियात के साथ जहां हमें वैक्सीन भी अवेलेबल होगी और जहां हमें इसका इलाज भी अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, आप ये देख लीजिए कि तादाद तेज़ी से बढ़ रही है और लोग उस अंदाज से एहतियात पे अमल नहीं कर रहे और गवर्नमेंट भी बेबस है, क्योंकि गवर्नमेंट को माशी एक्टिविटी करना है और उसके बगैर गवर्नमेंट को यकीनन उसके सियासी पहलू हैं, माशी पहलू हैं, यकीनन मुश्किल में, उनके लिए बहुत मुश्किल डिसीजन है। लेकिन जहां आप अगर बीमारी की बात करते हैं तो फिर आपने ये चूज़ करना होगा अपने तौर पे कि आपने इस बीमारी से बचना है या आपकी मईशत को जो धचका लगता है उसे बर्दाश्त करना है। ज़िंदगी और मईशत में से एक को आपने चूज़ करना है। और तीसरा हाल उसका ये है कि आपने बहुत इंटेलिजेंटली, जिसको कहते हैं स्मार्टली स्मार्ट लॉकडाउन, कि आपने बहुत एहतियात के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरीके से जारी रखना है कि आप कोरोना का शिकार होने से बचें और कोरोना को फैलाने का एक वेक्टर ना बने। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इन हिदायत पे अमल कीजिए, खुद को भी बचाइए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाइए और इस पाकिस्तान को, इस दुनिया को महफूज कीजिए। खुदा हाफिज़।